مواعظ کا جہاں تک معاملہ، سرمنز، جتنے مؤثر سرمنز آپ کو متی کی انجیل میں ملیں گے دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملیں، کسی اور جگہ نہیں ملیں۔ سرمن، واعظ، انتہائی دل میں اتر جانے والی بات۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کہنی کہ جو دل کے اندر اتر جائے، ترازو ہو جائے تیر کی طرح۔ یہ کام ہے اصل میں واعظ کا، کہ جا کر سیدھا جیسے نشانے پر تیر لگتا ہے ایسے دل پر جا کر وہ بات لگے اور دل میں ایک رقت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ بہرحال اس میں جو ہے بار بار جو بات آتی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی اور کہتے ہیں کہ میں تو اس کی جوتی کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ حضرت مسیح کے لیے گویا کہ ایک کرائی فرام دی ولڈرنس، اور وہ اصل میں آنے والے کی راہ صاف کرنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت مسیح کہہ کے گئے حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے حواریین سے آپ نے کہا ہے اپنے آخری وقت میں، مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ جب وہ فارکلیت آئے گا، یہ پیریکلائٹوس اور پیریکلیٹوس اور پیراکلیٹ، یہ ایک لفظ کو ایسا چکر دیا انہوں نے، اس لیے کہ اس کا جو اصل معنی بنتے ہیں، جو اصل سریانی زبان میں منحمنہ کا لفظ آیا، منحمنہ، جو اصل میں محمد کا ہی جو ہے سریانی زبان کے اندر اس کو کہا جائے گا منحمنہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں عبدالعزیز خالد صاحب، اور وہ شاعر بھی ہیں، انکم ٹیکس آفیسر وغیرہ تھے، کمشنر بھی تھے، اور بڑے ثقیل الفاظ کے اندر وہ نظمیں کہتے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ تورات اور عبرانی وغیرہ کے الفاظ کثرت کے ساتھ لاتے ہیں۔ منحمنہ، اب ہم تو جانتے ہی نہیں تھے یہ منحمنہ کیا، کس بلا کا نام ہے۔ معلومات سرمیانی میں حضرت مسیح کی جو آئی ہے، انہوں نے جو خبر دی ہے، پیشن گوئی ہے حضور کے، وہ منحمنہ کے لفظ سے آئی ہے، تو اس کے معنی وہی ہے جو محمد کے۔ تو اسی طریقے سے فارکلیت کا لفظ جو تھا وہ تھا، لیکن ان کو انہوں نے بہت سے طریقے سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر توڑا مروڑا ہے، لیکن موجود ہے۔ وہ جب آئے گا تو تم سے وہ ساری باتیں کرے گا، یعنی ابھی 600 برس اور چاہیے نوع انسانی کی ذہنی پختگی کا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ وہ ساری باتیں تم کو بتائی جا سکے کہ جو بتائی جانی ہے نوع انسانی کو۔ یہ 600 برس کے بعد تم عہد بلوغت کو پہنچو گے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے حقائق تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ پیشن گوئی موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا آپ لوگ اقرار کرتے ہیں اور کیا اس پر میرے عہد کا بوجھ قبول کرتے ہیں؟ اسری، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اسر کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو انسان بمشکل اٹھا سکے۔ یہ بڑا بھاری بوجھ ہے جو میں تم پر ڈال رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بعد آنے والے ہر نبی کی تائید کرنی ہے، یعنی اپنے پیروں سے یہ کہہ کر جانا ہے، انہیں بتا کر جانا ہے، انہیں باخبر کر کے جانا ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، فلاں نبی آئیں گے، یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ہے وہ شے جس کو میں کہتا ہوں کہ دلیل کے اعتبار سے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے، کیا قرآن مجید میں کہیں حضور کی طرف سے قرآن میں یا کسی حدیث میں کوئی پیشن گوئی اپنے آنے والے بعد میں آنے والے کسی نبی کی ہے؟ اگر نہیں ہے، اور اگر واقعتاً کوئی نبی تھا، امکانی درجے میں کہہ رہا ہوں بالفرض، تو پھر گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کریں۔ یہ سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک بنتی ہے۔ جب قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے حضور کے بعد کسی آنے والے نبی کا، یہ سب مانیں گے؟ یا تو یہ قادیانی کہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس میں کہیں پیشن گوئی تھی وہ ختم کر دی ہے، جیسے بعض جو غالی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امامت علی کا جو تھا تصور قرآن مجید میں آیات تھیں اور صورتیں بھی تھیں اور یہ تھیں، وہ سب ختم کر دی گئی۔ یہ عام شیعہ جو ہے ان کا یہ آفیشیل ورژن نہیں ہے، ان کا اعتقاد جس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، لیکن کچھ ہے غالی قسم کے لوگ، جذباتی قسم کے لوگ، واعظ قسم کے لوگ، ان کے جو بھی ذاکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن قادیانیوں میں کوئی نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے۔ قرآن میں تعریف نہیں ہوئی ہے تو اگر نبوت کا کوئی دروازہ کھلا تھا تو حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ذمے ہے، ہر نبی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کو باخبر کر کے جائے۔ قال اقررتم، تم نے اقرار کیا یا نہیں؟ واخذتم علی ذالکم اصری، اور اس پر میرا بار عہد تم نے قبول کیا کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔
قالوا بلا، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیا ہے الستو بربکم قالوا بلا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تب اللہ نے فرمایا اچھا پھر اب گواہ رہنا اور میں بھی تم پر گواہ ہوں، میں بھی دیکھتا رہوں گا، نگرانی کروں گا کہ تم اپنے اس قول کی، اپنے اقرار کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ فمن تولى بعد ذلك، جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا، رخ موڑے گا، پیٹھ موڑے گا، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، تو پھر وہ فاسقین میں سے اس کا شمار ہوگا، پھر وہ ہمارے نافرمانوں اور ناہنجاروں میں شمار کیا جائے گا، وہ ہمارا نبی اور رسول نہیں ہوگا، یا نبی اور رسول کے حواری یا صحابہ میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ دو آیتیں جو آئی ہیں یہاں، میں ذرا وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو سورہ احزاب میں آئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس آیت نمبر 7 اور 8 ہے سورہ احزاب کی، یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا تھا، وَمِنْ کا، اور نبی آپ سے بھی لیا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے حضور کا نام لیا جا رہا ہے، وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، آپ سے بھی لیا تھا، ہم نے نوح سے لیا تھا، ابراہیم سے لیا تھا، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے لیا تھا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور سب سے ہم نے بڑا گاڑھا میثاق لیا تھا۔ یہ لفظ بھی ان لوگ الفاظ میں سے نوٹ کر لیجئے جو عربی میں آتے ہیں تو کچھ اور مفہوم ہے، اور اردو میں ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ اردو میں غلیظ کا لفظ آتا ہے گندی شے، بری شے، غلیظ۔ عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ غلیظ کہتے ہیں گاڑھی شے، مضبوط شے، غلیظ۔ اللہ نے میں نے ان سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر محاسبہ کرے سچوں سے ان کی سچائی کا، اور یہاں گویا کہ محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہوں گے ان کی جھوٹائی، ان کے جھوٹ کا بھی محاسبہ کرے گا۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، ناقدروں کے لیے، ناشکروں کے لیے تو اس نے ایک دردناک عذاب فراہم کر رکھا ہے۔ اب یہ کہ میثاق کیا تھا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، اس لیے یہ سن 5 میں نازل ہو رہی ہے سورہ احزاب، لیکن اس کی نسبت دیکھیے، سورہ احزاب ہی میں وہ آیت ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس مناسبت سے اس صورت میں میثاق النبیین کا تذکرہ دوبارہ لایا گیا، ورنہ اس کانٹیکسٹ میں جو یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کا معاملہ ہے اور اس میں جو اس کا رکوع اول ہے، اس میں یہ مضمون جو ہے کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، خود میرے کبھی اس کی کوئی خاص لنک سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ کہ اب بات واضح ہو رہی ہے کہ در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں ختم نبوت کا اعلان والی آیت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی حوالے سے یہ میثاق النبیین کا یہاں حوالہ دیا، لیکن یہاں وہ میثاق کیا تھا اس کو واضح اس لیے نہیں کیا کہ اس سے 2 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون۔ اب یہ پھر اصولی باتیں ہیں جو دعوت کی طرف جا رہی ہیں۔ یہود اور نصارہ، ان میں کوئی خیر تھا تو اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، شر تھا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، خاص طور پر یہودیوں کی تحریف جو انہوں نے کتاب میں کی ہے اس کا تذکرہ ہو گیا، خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو الوہیت میں شریک کر کے حماقت کی اور غلطی کی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک داعیانہ انداز میں بات ہو رہی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین سے مراد کیا؟ اللہ کو حاکم مانو، مطاع مطلق مانو، ان الحکم الا للہ، اور یہ کہ اس کے تحت اپنی پوری زندگی دے دو، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اسی معنی میں لوگ جو ہے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہم مانتے ہیں محمد کو، وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ تو فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اسی کے سامنے سر بسجود ہے، اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، طوعاً وکرہاً، چاہے دلی آمادگی کے ساتھ اور چاہے جبری مجبوری طور پر۔ یہ پوری کائنات میں سورج جو ہے وہ کس کا حکم مان رہا؟ اللہ کا مان رہا ہے۔
तौन व करहन, जो निज़ाम बना दिया